اور بعض معاملات توحید کے ایسے ہیں کہ اس میں چھوٹا چھوٹا فرق کرنا پڑ جاتا ہے. ہم اللہ کو مالک مان لیتے ہیں، خالق مان لیتے ہیں، لیکن درمیان میں کوئی ایسے واسطے ڈالتے ہیں، بعض اوقات وہ واسطے شرک بن جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل رکھتا ہوں. اللہ رب العزت ہر چیز کے خالق ہے. قرآن کریم نے ہمیں خود بتایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے. اللہ خالق ہے. خالق کسے کہتے ہیں؟ بنانے والا. اللہ کا ایک نام باری بھی ہے، بدی بھی ہے، بغیر نقشے کے بنانے والا. اور اس کے بعد ہر چیز کے پروردگار اللہ ہے. پروردگار کا کیا معنی؟ اس کی پرورش کرنا، اس کو پال پوس کے بڑا کرنا. یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. قرآن کریم نے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ کر ہمیں بتایا کہ وہ آسمان یا آسمان کی مخلوق، زمین یا زمین کی مخلوق، تمام انواع و اقسام کے عالم یا اس میں رہنے والی مخلوقات، ان سب کے پروردگار اللہ رب العزت ہیں. اس کے ساتھ اللہ کی ملکیت ماننا، ملوکیت ماننا، اللہ پاک کو بادشاہ اور مالک ماننا اور خود کو مملوک ماننا. قرآن کریم نے اس کے لفظ فرمایا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین میں جو کچھ، آسمان میں جو کچھ، جسٹ فار دا گاڈ، صرف اللہ رب العزت کے لیے. للہ، اس میں کسی اور کی کسی قسم کی کوئی شرکت نہیں ہے. اللہ رب العزت اس چیز طرح کے مالک. ہم کہتے ہیں میں زمین کا مالک ہوں، ہم عارضی مالک ہیں. یہ سانس چلنا بند ہوئی اور وہ زمین کسی اور کے نام منتقل ہو گئی ہے. میں جیبے چکاڑ کے تو یہ کنال زمین دی نہیں گدی. یہ اللہ مالک ہے. ہمارے پاس جو ملکیت ہے وہ عارضی ہے، وہ ایک وقت کے لیے. تو اصل ملک اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اسی طرح ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں ہمارا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہی بس چلتا ہے. اللہ کی قدرت چلتی ہے، اللہ کی طاقتیں ہیں، اللہ رب العزت کی پاور ہے. ہماری پاور ہے، ہماری کوئی طاقت ہے تو وہ عارضی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. کوئی تھوڑی بہت، کوئی ادھر ادھر، کوئی اوپر نیچے والی بات، بس ایک وقت تک، ایک حد تک، ایک لیمٹ ہے اس کی. اللہ رب العزت حاجت روا ہے. حاجت روا کسے کہتے ہیں؟ حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، نیڈ کو، احتیاج کو. روا کہتے ہیں اس ضرورت کو پورا کر دینا. کسی قسم کی کوئی حاجت ہو وہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور پوری کرنی. اللہ کے علاوہ کوئی حاجت نہیں پوری کر سکتا. نہ پیسہ، نہ دولت، نہ عزت، نہ وجاہت، نہ طاقت، نہ پاور. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ بندے کو ذلیل کر دیں، اللہ رب العزت قادر ہے. اور کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی رب العزت عزتوں سے نواز دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ رب العزت حاجت روا ہے. حاجت ہم نے کسی اور سے کسی مسئلے پر نہیں لینی. جتنی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، انسانوں کی ہیں، حیوانوں کی ہیں، کسی جاندار کی ہے، وہ اللہ رب العزت کے معاملات میں اللہ حاجت روا ہے. اور جو کوئی تکلیف ہوگی اس تکلیف کو اللہ رب العزت پورا فرمائیں گے. قرآن کریم میں خود بتاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. فرمایا وہ کون ہے جسے مصیبت میں پکارا جاتا ہے وہ اس مصیبت کو اس سے ہٹا دیتا ہے. تو فرمایا وہ کون ہے؟ اللہ. یہ حاجت روائی اللہ کی. اسی طرح سمجھے مشکل کشا. ہم مشکل کشا غیر اللہ کو ماننے میں ویسے ہی مشرک بن جائیں جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مان کے کرسچینٹی توحید سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی. مشکل کشائی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کسی قسم کی کوئی مشکل کشائی کا معاملہ ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اللہ کی طاقت میں. اس مشکل کو آسان اللہ نے کرنا ہے. اللہ کسی کے واسطے سے کر دیں، کسی پیار سے کر دیں، کسی عبادت کی وجہ سے کر دیں، ماں باپ کی اچھائی کی وجہ سے کر دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے کر دیں، کچھ بھی کر دیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن کرنا اللہ نے. یہ کسی اور کے معاملات میں، اور کے بس میں، اور کی طاقت میں نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر ہمارے عقائد میں داخل ہے.